رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ملک کے اندر ایک خاص سازش کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر اور ان کی گستاخیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی تمام جماعتیں اس بات کی تردید کے لیے ایک پیج کے اوپر موجود ہیں۔ چنانچہ آج مولانا منظور چنیوٹی کے صاحبزادے وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، مولانا اعظم طارق صاحب کے صاحبزادے وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے ملک میں اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجتے رہیں گے انشاءاللہ، فاروق کی عدالت کے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ، ذوالنورین کی صحابت اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کا جھنڈا لہراتا رہے گا انشاءاللہ، حضرت امیر معاویہ کے تدبر کی بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ تحفظ بنیاد اسلام بل کے لیے ان علماء کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ میاں جمیل شرف پوری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوگی یہ تمام ساتھی جو ہیں اپنی گزارشات کو، اپنی معروضات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کو آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ قدم بقدم چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحاب جلد، او کما قال علیہ السلام۔ حضرات محترم، محمد الیاس چنیوٹی مولانا منظور احمد چنیوٹی کا بیٹا اور ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ اس وقت اہل سنت والجماعت کے تینوں طبقات اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی آپ کے سامنے متفق ہیں، اور ابھی ہمارے عزیز بھائی مولانا معاویہ اعظم طارق یہی کہہ رہے تھے کہ امت کے متحد ہونے کا جو پہلا نقطہ ہے وہی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہی ختم نبوت کے گواہ ہیں، بلکہ ختم نبوت کے عقیدے کے وہ محافظ ہیں اور مجاہد ہیں، اور حضور علیہ السلام کے مشن کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جیسے حضرت علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، میں نے آج صبح بھی ایک ویڈیو کلپ میں کہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے عبداللہ ابن سبا یہودی اس نے ایک سازش تیار کی اور مملکت اسلامیہ کے تمام صوبوں میں جا کر اس نے پروپیگنڈا کیا، اور یہودی سازش بالآخر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر منتج ہوئی۔ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک پاکستان کے امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے وہ یہودی لابیاں، اسلام دشمن لابیاں وہ متفق ہو چکی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، 1400-1500 سال ہو گئے ان کو آزماتے ہوئے، مسلمان اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود وہ پیچھے ہٹے نہیں ہیں بلکہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم حکومت وقت کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کسی صدر کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، سپیکر کو، یا سینٹ کے چیئرمین کو، سپریم کورٹ کے جج کو، کسی فوجی کی کوئی توہین کرتا ہے، ان کو چھوڑیں۔ میرے ماں باپ کی اگر کوئی توہین کرے گا تو میرے اندر اگر غیرت ہوگی تو میں ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کروں گا۔ ہمارے تمام سٹیک ہولڈر اور تمام ایسی ایجنسیوں کے ذمہ داران وہ سوچیں کہ تمہارے والدین کے ساتھ اگر یہ کچھ معاملہ ہو، خدا کی قسم، ہمارے ہاں بھوانا چنیوٹ کے ضلع میں جس نے جو بکواس کیا، خدا کی قسم وہ آڈیو کلپ ہے، میں سنا نہیں سکتا، میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے ان ظالم نے شیخین ان کی صاحبزادیوں کے نام لے کر ان کو ننگی گالیاں دی ہیں، تو کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ جب قانون اور عدالت اپنی ذمہ داری، فورسز اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی، تو میں نے پھر کہا ہے کہ یہی چیزیں فیصل خالد غازی قسم کے لوگوں کو جنم دیتی ہیں۔ اس لیے
ضروری ہے اس بات کو کہ حکومت اہل سنت والجماعت کے جذبات کو سمجھے. اور یہودی بھی بے وقوف ہیں، عیسائی بھی بے وقوف ہیں. صحابہ کرام کی جماعت تو وہ ہے. ابھی ہمارے امام صاحب نے جو نماز کی جماعت کرائی ہے، اس کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. یہ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن تورات اور انجیل میں دے دی ہے. تو وہ آپ جو ہمارے صحابہ کرام کو گالی بکتے ہیں، وہ قرآن پاک کا انکار تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے وہ تورات کا انکار کرتے ہیں. لیکن مسلمان کمزور ہے، بے نمازی ہے، غفلت کا شکار ہے، لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہے. اور وہ اس قسم کی بے غیرتی چاہے پاکستان میں ہو، فرانس میں ہو، ڈنمارک میں ہو، کسی صورت میں اس کو برداشت نہیں کرے گا. ابھی جو پاکستان کے حالیہ واقعات ہیں اس میں بھی ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ دیکھو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ان کو ننگی گالی دیتا ہے، اس پر بھی 295 سی، اور جو ان کے دفاع میں کچھ بولتا ہے اس کے اوپر بھی وہی سزا لگ دی. تو یہ عجیب منطق ہے. اس لیے مراتب کا فرق کرنا چاہیے. جس نے پہل کی ہے، جس نے مجبور کیا ہمیں یہ جواب دینے پر، اس کا سد باب ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آج پورے پاکستان میں اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات اکٹھے ہیں اور سراپا احتجاج ہیں. صحابہ کرام کی مدح میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری قیادتیں جو فیصلہ کریں گی انشاءاللہ ہم ہراول دستہ کے طور پر ان میں شامل ہوں گے. بہت شکریہ. ایک بات کی وضاحت میں مولانا کی بات کے جو ہے بات آگے بڑھاتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ اہل سنت سیدنا علی المرتضیٰ کے ادب و احترام سے لبریز ہے. اہل سنت سیدنا حسن و حسین کی عظمت کے ساتھ سے لبریز ہے. اہل سنت سیدہ فاطمہ کی تقدیس کا نعرہ لگاتا ہے. اس لیے صدیق کو کافر کہنے والا اور جس کی جو ہم اس کی جب مذمت کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر یہ بات ہے دونوں کو برابر قرار نہیں دیا جا سکتا. جس نے صدیق کو کافر کہا اس کی مذمت انشاءاللہ ہوتی رہے گی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. نہایت قابل احترام علماء کرام، معزز حاضرین، آج جس غم غصے کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ ہم یہاں حاضر ہیں، ہماری اعلیٰ قیادتوں کو، حکومتی اداروں کو اس کا فی الفور اور سختی سے نوٹس لینا چاہیے. افسوس کی بات ہے جب چنگاریاں سلگتی ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی، جب طوفان بن جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید کے آیت سے ثابت ہے، تمام علماء حق متفق ہیں کہ ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر مرتد ہے. اور ہم یہ بھی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخ کو کافر قانونی طور پہ قرار دیا جائے جیسے مرزیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے. صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے حالت ایمان میں ایک جھلک زیارت کی اور دوبارہ کبھی سرکار کی صحبت میں حاضر نہیں ہو سکا، اس صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہم مرتد اور کافر سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں، اگر ہمارے دادا اور پردادا میں اختلافات ہوں، ہمارے باپ اور تایا میں اختلافات ہوں، تو تمیز والے گھر کو باپ اور تایا کے اختلافات کی باتیں بھی نہیں کرتے کہ وہ ان کا اختلاف تھا،
ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں. سگے بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں. اگر صحابہ کرام کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئیں، آج ہم کون ہیں ان کا ذکر کرنے والے اور اس کے اندر سے نتائج نکالنے والے؟ وہ بڑی ہستیاں تھیں، آپس میں وہ بھائی تھے، ان کے اندر مختلف امور کے اندر اختلاف رائے ہوئے. ہم سب کو حق پر سمجھتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسند ارشاد پر بیٹھے اور خلیفہ وقت کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مطالبہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان کو پکڑ کے سزا دیں. لیکن آپ سمجھتے تھے کہ وہ بہت زیادہ شیطان ہیں، اکثریت میں ہیں، تو جنہوں نے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے شہید کر دیا، وہ دوبارہ کو نیا فتنہ کھڑا نہ کر دیں. آپ پہلے میری بیعت کریں، میں مضبوط ہو جاؤں تو پھر یہ کام کریں گے. حضرت امیر معاویہ گھبراتے تھے کہ اگر میں چلا گیا بیعت ہونے کے لیے تو کہیں راستے ہی میں ہی مجھے کوئی شہید نہ کر دے. تو آپ کہتے تھے نہیں، آپ پہلے ان کو پکڑے اور میں آپ کے ساتھ ہوں. اور وہی نتیجہ نکلا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنتے ہیں، حضرت حسنین کریمین حضرت امام حسن بھی ان کے ساتھ تھے، حضرت امام حسین بھی ان کے ساتھ تھے. تو دنیا نے دیکھا کہ پوری اسلامی ریاست کے اندر امن ہو گیا اور کوئی شورش برپا نہیں ہوا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف زیادہ مضبوط تھا، زیادہ پختہ تھا، حقائق کے مطابق تھا. لیکن حضرت امیر معاویہ کا موقف اپنی جگہ پر ہم حق پہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی وہ موقف اختیار کر رہے تھے وہاں ان کے نزدیک نیکی اور جذبہ اور اچھی سوچ ان کے نزدیک تھی. آپس میں باتیں نہ ہو سکی تو اتفاق رائے پیدا نہ ہوا. اتفاق رائے پیدا نہ ہونے سے اگر ہم کسی ہستی کی گستاخی کریں گے تو اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھودیں گے. ان ہستیوں کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو یہ تو میں نے بات کی ان بے عقلوں کے لیے جو اہل تشیع مثبت سوچ رکھنے والے ہیں، لیکن اپنے گمراہ اور فاسق قسم کے یہ جو پیشہ ور جو ان کے تاجر آتے ہیں محرموں کے اندر اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، جو حضرت علی کو خدا بھی کہہ رہے ہیں، خدا کا رازق بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ نیچے سے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ادھر ہی پکڑ کے گڑھا کیوں نہیں کھودا جاتا؟ بہرحال ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کے اوپر سختی سے نوٹس لیں. اگر یہ چنگاری ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئی تو کسی کے بس میں نہیں رہے گا. ہم پاکستان کے محافظ ہیں، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، لیکن پاکستان اس لیے بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اگر ہمارے دین کے اوپر حرف آئے گا تو ہمیں کسی ریاست کی ضرورت نہیں ہے، کسی مٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی عاقبت کی ضرورت ہے. پاکستان اس لیے چاہیے. اور آج میں یہاں یہ بھی بات کر جاؤں، دیکھیں اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان ہستیوں نے جو پاکستان کا سوچا، ان کے نزدیک انہیں پتہ تھا کہ ہندو جو قوم ہے جو عرصہ دراز مسلمان حکمرانوں کے نیچے رہے، یہ انگریز کے جانے کے بعد مسلمانوں سے انتقام لیں گے. اور بعض ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے ان سے اختلاف رائے کیا. اس اختلاف کو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے بڑے بزرگوں میں اختلافات ہوئے. ان کی سوچ تھی کہ ہم اکٹھے رہیں تو ہم ایک دوسرے کا زیادہ تحفظ کر سکتے ہیں. لیکن علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ تھی کہ ہندو چونکہ اکثریت کے اندر ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کریں گے. جو اتنا ہزاروں سال مسلمان حکمرانی کرتے رہے ہیں، آج جمہوریت کے نام کے اوپر یہ اس کا انتقام لیں گے. ہمیں علیحدہ وطن بنا لینا چاہیے. آج مودی کی سازشوں اور حرکتوں سے اور آج جو مسلمانوں کے ساتھ ادھر ہو رہا ہے، ہندو کا وہ پردہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کے اندر کا گند سامنے آ گیا ہے. اور اگر پاکستان وجود میں نہ آتا تو جو ہندو آج ادھر کر رہے ہیں، شاید انگریز کے جانے کے فوراً بعد ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا. یہ تو پاکستان کا وجود ہو گیا
تو ان مکاروں کو اپنے آپ کو اچھا بچہ ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے چلے گئے کہ پاکستان کے فلسفے کو غلط ثابت کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم ہوا اور قائم رہے گا۔ اور اب ان کے اندر سے جو چنگاری پھوٹی ہے، اور پھر موجودہ حالات میں جو ہم بات دیکھ رہے ہیں، کافی عرصے سے وطن عزیز پاکستان کے اندر امن ہے، پاکستان کے اندر سکون ہے، ہر طرح کی دہشت گردی اور ہر طرح کے انتشار کو ہمارے اداروں نے اور بطور خاص ہماری پاک افواج نے بڑے آسان طریقے سے کنٹرول کر لیا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو سعودی عرب اور ایران کے اختلافات ہیں، چائنا اور امریکہ کے اختلافات ہیں، ترکی اور باقی ریاستوں کے اختلافات ہیں، ان سب معاملات کے باوجود پاکستان ایک آسان، مضبوط اور پرسکون اور پرامن موقف لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جو یقیناً یہودی اور ہندوؤں کو بارہ نہیں کھاتا، اور وہ پاکستان کو دوبارہ کسی آگ میں جھونکنے کی سازش جو کر رہے ہیں، وہ شاید یہ راستہ زیادہ آسان سمجھتے ہیں کہ اپنے عقائد کو بھڑکایا جائے تو مختلف خیالات کو، اور اس طریقے سے پاکستان کا سکون تباہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہمارے اداروں کو بطور خاص ملٹری کے تھنک ٹینکس کو، حکومت وقت کو، اسے سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے سوچنا ہوگا۔ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی جب معاویہ صاحب نے یہ بل انٹروڈیوس کرایا تو اس وقت بھی کئی لوگ مختلف بہانے لگانے لگے، تو میں نے بھی بڑھ چڑھ کے یہ بات کی، سب کو چھوڑیں، یہ سڑکیں پلیں بعد میں بن جائیں گی، ایمان کو پہلے بچائیں۔ ہمیں سڑکوں کی اور اسپتالوں کی اور اسکولوں کی بعد میں ضرورت ہے، پہلے اپنے ایمان کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو صحیح قسم کے مسلمان پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، وہ بھی دین کو پورا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے انتشار پیدا ہو۔ بھئی ہم تو انتشار کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو امن کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل تشیع کے کوئی عقائد ہیں تو وہ اپنے عقائد اپنے گھر میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں، پبلک کے اندر لے کے آئیں گے تو پھر پاکستان کا امن جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متحد رکھے، ہمیں دین حق کے اوپر قائم رکھے، اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تحفظ بنیاد اسلام بالمنظور ہونا چاہیے۔ آپ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ سامعین ذی وقار، آج پہلی مرتبہ شہید اسلام، شہید ناموس صحابہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز میں ان کے صاحبزادہ، ان کے حقیقی جانشین حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی پرخلوص دعوت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے حاضری کا موقع ملا۔ میرے بہت ہی قابل احترام ایم پی اے محترم جناب مولانا الیاس چلیوٹی صاحب، شرک پور شریف کے سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت بزرگ، ایم پی اے پنجاب اسمبلی محترم جناب جلیل احمد شرک پوری صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضرات کی گفتگو کے بعد مزید کچھ کہنے کی جسارت کرنا میرے لیے نامناسب ہوگا، لیکن میرے دل میں ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے کہ آج ہم تمام ملک کے طول و عرض میں جس شخص کی عزت و ناموس کی بات کر رہے ہیں، یہ شخصیت وہ ہے جس نے ٹاکیوں والا لباس پہن کر محمد کی آبرو کو سجایا تھا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے اپنے بدن پر تکلیفیں برداشت کیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنچ آئے گوارا نہیں کیا۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے صرف غار کے اندر کالے کے ڈنگ برداشت نہیں کیے، بلکہ دشمن کا ہر وار سہ کر بھی کملی والے محمد کا سب سے پہلا پہرے دار صدیق اکبر ہے۔ آج اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت پر جب ہم بات کرنے کے لیے مسجد کے ممبر و محراب اور میدانوں میں اور بازاروں میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پر پتھر مارنے والا شخص
ان کے کردار پر، ان کے انداز پر، ان کے گفتگو پر بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ ان کے ایمان پر بات کر رہا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق سچا نہیں ہے تو پھر سچ اس زمین پہ نازل نہیں ہوا۔ اگر ابو بکر سچا نہیں ہے پھر سچا اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گھرانے کی عظمت تو اتنی بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ پوچھا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ وہی ابو بکر صدیق ہے جس کے پیچھے پاک پیغمبر نے عمر، عثمان و علی سمیت تمام صحابہ کرام کو کھڑا کیا، اور حضور کی حیاتی میں 17 نمازیں پڑھانے والے جناب ابو بکر صدیق کو پاک پیغمبر نے حجرے کا کپڑا ہٹا کے دیکھا تو حضور مسکرائے، اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں مسکرائیں، اور حضور نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ابو بکر صدیق کے پیچھے جب یہ نمازی میری امت متحد ہے، اب فکر اور خطرے کی کوئی بات نہیں۔ جس ابو بکر کو عمر نے امام مانا، میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر نبی کے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جب وہ عمر ابو بکر کا مقتدی ہے جس کے گھر میرے نبی کی 2 بیٹیاں گئی جناب عثمان، جب وہ عثمان میرے نبی کا مقتدی ہے، جنتی جوانوں کا سردار حسن و حسین کا بابا جناب علی المرتضیٰ، جب وہ میرے نبی کے حضرت ابو بکر صدیق کے امتی ہیں، اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کا امام ابو بکر صدیق ہے، آج دنیا میں پھر سارے لوگ مل کر اگر ابو بکر کے منصب کا انکار کریں تو ابو بکر کو فرق اس لیے بھی نہیں پڑتا کہ کائنات کے سب سے بڑے مسلمانوں نے جب ابو بکر کو امام مان لیا تو بعد والوں کی حیثیت کیا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے مسلمانوں نے جب ابو بکر کو نبی کے مصلی پہ مان لیا، اہل حدیثوں کی مسجد میں کوئی امام بنے اور اس کے بعد کوئی اس کو ہٹانے کی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ مسجد کمیٹی کا فیصلہ ہے، اس امام کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ بریلوی کی مسجد میں اگر مسجد انتظامیہ کسی کو مصلی پہ کھڑا کرے، دوسرا شخص آ کے کہے اس پہ دیوبندی امام ہوگا، وہ کہتے ہیں غلط بات ہے، مسجد کمیٹی کا فیصلہ ہے، ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ دیوبندی کے جذبات بھی یہی ہوتے ہیں، حد ہو گئی، اہل حدیث مسجد کی کمیٹی مصلی امام کو دے، اس پہ اختلاف کوئی نہیں کرتا۔ دیوبندی مسجد کی کمیٹی دیوبندی مولوی کو مصلی دے، اس پہ اختلاف کوئی نہیں کرتا۔ اور جس کو کمیٹی نے مصلی نہیں دیا، کملی والے محمد نے مصلی دیا ہے۔ جس کو مصلی مسجد کی کمیٹی نے نہیں، آمنہ کے لال نے دیا ہے، آج اس کے مصلی پہ حملہ، اس کی عزت پہ حملہ۔ وہ ابو سفیان جس کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر کملی والے آقا نے کہا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، وہ ابو سفیان جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا جو گھر میں داخل نہ ہو، گھر کے قریب بھی چلا جائے اس کو بھی امان ہے، وہ معاویہ جس کو پاک پیغمبر نے اپنے جسم کے ساتھ لگا کے فرمایا اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، وہ معاویہ جس نے 64,65,000 مربع میل پر قرآن کا جھنڈا لہرایا، نبی کے فرمان کا جھنڈا لہرایا، جس کے ہاتھ پر 19 سال تک بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر قائم رہے، حضرت حسن نے علل اعلان کوفہ کی جامع مسجد میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آج دل پھٹتا ہے یہ کہتے ہوئے ہائے آج میرے باپ کی عزت پہ حملہ ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور جن کو مصلی نبی نے دیا ان کی عزت پہ پتھر مارنے والے، جن کو مصلی پاک پیغمبر نے دیا، جن کے ہاتھ پہ بیعت حسن و حسین نے کی، آج ان کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے درد دل بانٹتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں پہرے دار جاگ رہا ہو، چور کی کبھی ہمت نہیں ہوتی، پہرے دار بیدار۔ حسن و حسین کے امام حضرت معاویہ پر لعنتیں کی گئی، جناب ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں اسلام آباد جیسے دارالحکومت میں معاذ اللہ کافر اور فاجر کہا گیا، اور جب اس پہ FIR کٹی تو کہتے جناب 295A 298A کمزور قوانین کے تحت ابو بکر صدیق کے گستاخ پر FIR کاٹنے کے بعد حکومت کہتی ہے وہ دوسرے ملک میں چلا گیا، وہ مل نہیں رہا۔ میں نے کہا اس کی بات چھوڑو، متولی کو بھی تم نے تو نہیں پکڑا، FIR میں درج دوسرے لوگوں کا بھی تو تم نے محاسبہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے ریاست مدینہ کے پہلے ستون کا نام ابو بکر صدیق ہے، ریاست مدینہ کے دوسرے ستون کا نام عمر فاروق ہے، ریاست مدینہ کے تیسرے ستون کا نام عثمان ہے، چوتھے ستون کا نام علی ہے، پانچویں ستون کا نام حسنین ہے، چھویں ستون کا نام معاویہ ہے۔ ریاست مدینہ کی یہ حکومت
اگر اپنے ستونوں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، مدینہ حکومت کا نہیں، مدینہ سارے مسلمانوں کا ہے۔ اس مرکز میں آج بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شرک پور شریف کی گدی کے وارث محترم جناب جلیل احمد شرک پوری نقشبندی ایم پی اے، مولانا الیاس چنوٹی، علامہ ابتسام الہی ظہیر اور مجھ جیسا خاکسار گناہگار اگر اکٹھے کھڑے ہیں، خدا کی قسم ابو بکر صدیق کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اے ابو بکر صدیق، آپ کے تحفظ کے لیے اگر ہمیں اپنے بچے یتیم کروانے پڑے تو ہم کروا جائیں گے۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی ناموس کے لیے، حضرت فاروق اعظم کی ناموس کے لیے، کون ابو بکر؟ جس نے ڈنگ برداشت کیے، مصطفیٰ کا پیرا نہیں چھوڑا۔ ابو بکر ہم ڈنگ برداشت کر لیں گے لیکن آپ کا پیرا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کالے نے ڈنگ مارنے کے باوجود ابو بکر کی ایڑی کو کراس نہیں کر سکا تھا۔ وہ کالے، تو ابو بکر پہ حملہ کرتا ہے، جتنے حملے کر لے ابو بکر کے غلاموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک چوکیدار بیدار رہے گا، حملہ آور حملہ نہیں کر سکتا۔ آج کراچی سے پشاور تک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام اہل و سنت بیدار ہیں، اور یہ بیداری انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس نتیجے تک پہنچے گی کہ پاکستان کی دھرتی پر وہ نظام آئے گا جس کو مدینے میں بیٹھ کے صدیق نے چلایا تھا۔ آج پنجاب اسمبلی کی مسجد کا افتتاح ہوا، پرویز الہی صاحب، حمزہ شہباز صاحب، ہم سارے اکٹھے تھے۔ مجھے صحافی نے پوچھا، مسجد کے افتتاح پہ اکٹھے ہیں، اسمبلی کے اندر جدا جدا ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسجد کے لیے اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، رسول کی بات ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، صحابہ اہل بیت کے ترانے ہوں گے، اسمبلی کے اندر بھی قرآن نافذ کر دو، سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر ابو بکر صدیق والا نظام خلافت راشدہ اس ملک میں آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم بیدار ہیں اور انشاءاللہ بیدار رہیں گے، اور مجھے امید ہے جو بیداری پیدا ہوئی ہے اب یہ مزید بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے لیے ہر اقدام اٹھانے کی توفیق دے۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں تمام آنے والے معزز علماء اور ممبران اسمبلی کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناموس صحابہ کی بات کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ناموس صحابہ کے لیے ہم سب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے تحفظ بنیاد اسلام بالمنظور ہو کے رہے گا، اور صحابہ کرام